دوستو آج کلمے لگا رہے ہیں کٹنگز، اور اس کے لیے میں نے ٹرے کچھ چوز کی ہیں کیونکہ وہ میرے پاس ایک اچھی لمبی والی نیچے ٹرے پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا وہ بھی یوز کریں جس میں کہ 45 کے قریب لگ جائیں گی، اس کی اچھی خاصی لینتھ ہے. اور کچھ ونکا کی کٹنگ لگا رہے ہیں. اس کے بعد لارجسٹومیا لگائیں گے اس کی کٹنگ. اس کے بعد یہ ہائبیکس کی لگے گی اور کچھ ایئر لیئرنگ بھی ہوگی. ہو سکتا ہے یہ لینتھ زیادہ ہو جائے تو 2 ویڈیو بنائیں گے ہم، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. تو یہ مکس ہم نے تیار کیا ٹرے کے لیے اسپیشلی. اس میں پرلائٹ یوز کیا ہے یہ، اور اس کے ساتھ پیٹ ماس کی ہے. پیٹ ماس کے ساتھ یہ کوکو پیٹ یوز کی ہے. یہ ریشو تو ایکچولی اس کی ہونی چاہیے 2 پرلائٹ 1 پیٹ ماس اور 1 کوکو پیٹ، لیکن چونکہ پیٹ ماس بھی ایکسپینسو ہے اور پرلائٹ بھی ایکسپینسو ہے تو ہم نے اس میں کوکو پیٹ تھوڑی زیادہ ایڈ کی ہے اس ریشو سے. میرا بنا دیا، ابھی دیکھتے ہیں کیا رزلٹ ملتا ہے. یہ ابھی دیکھیں ٹرے میں فل کر کے اس کو دبانا زیادہ ضروری نہیں ہے، ہلکا ہلکا کر کے لیئر لگا دیں، اس کے لیول کر دیں، سب جو زیادہ فالتو ہے نکال دیں، ہلکا سا ٹیپ کر کے اس میں رکھ دیں. اور ابھی ہماری جو کٹنگ ہم لگا رہے ہیں یہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں کٹنگ کے یہ لے آئے ہیں. ابھی اس کی ساتھ ساتھ کٹنگ بناتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے. یہ ابھی ٹرے فل ہو گئی ہے، ابھی باقی کی شروع کریں گے. کچھ ہو سکتا ہے ہم لوگ جو باقی چیزوں کی بھی کٹنگ پہلے تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سٹارٹ کریں گے کس طرح لگانا ہے. یہ ٹرے فل کر لیں گے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا کیا اس میں ہم لگا رہے ہیں پورا. یہ تھوڑی سی چوڑے کیوب ہیں اس کے. اس کو خلیفہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اب اس کو اوریجنل نام کیا ہے، پتہ کروں گا، میں دیکھوں گا. دیکھیں ویریکیٹڈ ہے اور بہت خوبصورت. یہ ایک بوشی سا پلانٹ بنتا ہے، 5-6 فٹ قد ہو جاتا ہے، 7 فٹ تک، اور پھیلتا بھی ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے لگا ہوا یہ. تو اس کی بھی کٹنگ لگا رہے ہیں. لاسٹ ایئر میں نے لگائی تھی اور ان میں ایک پلانٹ میرا 2 لگائی تھی اور اس میں ایک سکسیس ہو گیا تھا. میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لاسٹ ایئر کی جو کٹنگ لگائی تھی میں نے، شاید یہ اپریل میں لگایا تھا، لاسٹ ایئر بھی نہیں، اسی سال اپریل میں لگایا تھا. اب دیکھیں کتنی اچھی گروتھ اس کی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ اس بار بھی لگائیں گے تو ہو جائے گی. ہیبیکس کی کٹنگ تیار کر رہے ہیں ابھی، اور ساتھ ساتھ میں سوائل بھی پریپیئر ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہے ہیں. یہ ہیبیکس بہت ایزی ٹو گرو ہے، اس کی کٹنگ بہت آسانی سے اگ جاتی ہے. ابھی یہ روٹنگ ہارمون لگا کے ہم قلم لگا رہے ہیں. پانی میں ڈپ کی ہے قلم، اس کے بعد اس کو باٹم میں روٹنگ ہارمون لگا کے اس میں لگا رہے ہیں. کوشش کریں روٹنگ ہارمون کو ہاتھ نہ لگائیں. اور قلم جب لگاتے ہیں تو وہ نیچے باٹم پہ بھی نہ پہنچے، کیونکہ نیچے سے پھر ایکسپوز ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہو جاتی ہے قلم. وہ 1-2 انچ بس نیچے تک جائے، زیادہ نہ جائے. 2 نوٹ بھی چلے جائیں تو کام ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جی ایکسپرٹ مالی ہیں، ماشاءاللہ ان کا کوئی 40 سال کا تجربہ ہے. والد صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں اور یہ اب خود کر رہے ہیں. یہ
آج یہ ہم لوگ ہائیبریڈ ونکا کی کٹنگ لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں قلم تیار کر رہے ہیں یہ اور لگا رہے ہیں. یہ شوق ہوتا ہے ایک چیز پراپوگیٹ کرنا، اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤں یہ، تاکہ ان کو آسانی ہو. یہ اس میں ایک آدھ پتا یا دو پتے اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ اس کا جو فلو ہے نا نیچے سے باٹم سے وہ بنا رہے، واٹر یا جو بھی خوراک تھوڑی بہت لیتا ہے وہ اس کو چلتی رہے. لیکن زیادہ پتے رکھیں گے تو چونکہ اس کی روٹ نہیں ہوتی ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا. یہ ونکا کی کٹنگ تیار ہو گئی ہے. اب اس کو پانی میں ڈپ کر کے روٹنگ ہارمون لگائیں گے. اور اس طرح اس میں لگاتے جائیں گے. یہ ہائیبریڈ ونکا ہے، ہائیبریڈ. 3-4 کلر ہیں اس میں. ابھی اس کو چونکہ تھوڑا سا بارشیں ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی، آج ہو سکتا ہے رات کو بارش ہو جائے یا، تو اس کو ہم باکس میں رکھ رہے ہیں. اس کو کور کریں گے حالات دیکھ کے، پھر اگر 1-2 دن کے بعد نکال دیں گے. یہ دیکھیں ویدر میں لگ رہا ہے کہ آج شاید بارش، کچھ بادل آ رہے ہیں. یہ بالکل سادہ بالو مٹی ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے. یہ تھیلیوں میں اس طرح فل کر رہے ہیں، اور تھیلیاں فل کر کے پھر ان میں سوراخ کیے جاتے ہیں سائڈ سے. یا پہلے تھیلی مل جائے سوراخ والی تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں کٹنگ لگائی جاتی ہے اس طرح. دوستو یہ ابھی سب کلمیں لگ گئی ہیں جو ہم نے لگانی تھیں، اور ابھی اس کو پانی 1-2 بار دیں گے ہلکا ہلکا دے کے، تو بس پھر اس کو ہلانا نہیں ہے. ایک بار جہاں رکھ دی پھر قلم کو ہلنا نہیں چاہیے. اور کافی ساری لگائی ہیں چیزیں، بوگنویلیا بھی لگائی ہے، اور کچھ فیکس کی کٹنگ ہے، کچھ لالٹینا ہے، لارجسٹومیا ہے، چاندنی ہے، چاندنا، اور کیا ہے، گل داؤدی کی کچھ لگائی ہیں. اس طرح کی بہت ہیبیکس لگائی ہیں، 2-3 ڈبل اور سنگل کی. یہ جو کٹنگ ہے یہ کچھ یہاں رکھ دی ہیں انڈر شیڈ. 1-2 دن کے بعد ان کو بھی باہر پھر نکالیں گے. یہ گل داؤدی لگائی ہے، اور یہ آپ کو شاید بتایا تھا ایک بار منی پلانٹ میں لگاؤں گا، اس کو کیا کہتے ہیں، سویٹ پوٹیٹو وائن. تو یہ وہ لگائی ہے سویٹ پوٹیٹو وائن. اور یہ سوائل چینج کی تھی اس کی ڈیزرٹ روز کی. ابھی ان کی ماشاءاللہ گروتھ سٹارٹ ہو گئی ہے.